مشرق وسطی کا معاملہ اسرائیل کی جارحیت لگتا ہے کہ ابھی تک اس صورتحال کو ٹرمپ انتظامیہ کی خواہشات کے مطابق جنگ بندی کی طرف جو دھکیلا جانا تھا اس میں کامیابی نہیں ہو رہی، کیونکہ اسرائیل نے جنگ بندی کے معاہدے کی دوبارہ خلاف ورزی کی ہے۔ پہلے بھی صحیح سے مانا نہیں تھا اور اس کی وائلیشنز کرتا تھا، لیکن اب باقاعدہ طور پہ یہ معاہدہ توڑ دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے بدھ کو غزہ میں نئے زمینی آپریشنز کا اعلان کیا اور فلسطینی عوام کو آخری وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ وہ قیدی واپس کریں اور حماس کو اقتدار سے ہٹائیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے دعویٰ کیا کہ منگل سے لے کر اب تک اسرائیلی فضائی حملوں میں 510 فلسطینی مارے گئے، جن میں نصف سے زیادہ خواتین اور بچے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 19 جنوری کو ہونے والی فائر بندی معاہدے کے بعد اس ہفتے اسرائیلی فورسز نے اب تک کی سب سے ہلاکت خیز فضائی بمباری کر کے سینکڑوں افراد قتل کر دیے۔ دی انڈیپینڈنٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس بمباری کا ذمہ دار حماس کو ٹھہراتے ہوئے کہا کہ حماس کی جانب سے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی سے مسلسل انکار کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق 2023 میں حماس کے حملے میں 251 اسرائیلیوں کو قیدی بنایا گیا تھا، جن میں سے 58 اب بھی حماس کی قید میں ہیں، جن میں سے 34 ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ امریکی تجاویز کو مسترد کرنے کے بعد فوج کو سخت ایکشن کی تاکید کی گئی ہے۔ حماس نے اسرائیلی خلاف ورزی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی زمینی آپریشن نئی اور خطرناک خلاف ورزی ہے، جو کہ 2 ماہ پرانی فائر بندی کے معاہدے کو توڑنے کے مترادف ہے۔ 19 جنوری کو طے پانے والا جنگ بندی معاہدہ کئی ماہ تک امریکہ، قطر اور مصری ثالثی کے بعد ہوا تھا، جس کے تحت 3 مراحل میں اس معاہدے کو آگے بڑھنا تھا۔ پہلے مرحلے میں حماس نے 33 یرغمالیوں کو 1900 فلسطینی قیدیوں کے بدلے میں رہا کیا، جبکہ اسرائیل نے امدادی سامان غزہ کی پٹی میں لے جانے کی اجازت دی۔ غزہ سے بے گھر ہونے والے فلسطینی لوٹنا شروع ہوئے تو حماس اور اسرائیل کو دوسرے مرحلے کے آغاز پر مذاکرات کرنا تھے۔ دونوں میں طے ہوا تھا کہ دوسرے مرحلے کے مذاکرات میں تمام یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ کی پٹی سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء شامل ہوگا اور جنگ بندی ہو جائے گی، جنگ ختم ہو جائے گی، مگر اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کی جو خلاف ورزی ہوئی ہے، اس کو پوری دنیا نے کس طرح سے اس پہ رسپونڈ کیا، اس میں کیا رد عمل آیا، کیونکہ امریکہ اور باقی دنیا کے درمیان جو ایک فطری اتحاد تھا، خاص طور پہ یورپ میں، وہ پارا ہو گیا ہے، تو ہر کوئی اب اپنی جو جداگانہ فارن پالیسی ہے اس کو بھی پرسو کر رہا ہے۔ امریکہ نے کیا بولا جی؟ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی فوج کے اقدامات کی مکمل حمایت کی، جبکہ 19 جنوری کو جب جنگ بندی معاہدہ ہوا تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا کریڈٹ لیا تھا۔ صحیح ہے۔ برطانیہ کی طرف بڑھتے ہیں آگے، امریکہ سے تھوڑی مختلف ان کا رد عمل ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ اس واقعے میں شدید صدمے میں ہے، اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ جرمنی کہتا ہے کہ اسرائیلی حملے بہت سے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کی مشکلات کے خاتمے کی امیدوں کو چکنا چور کر رہے ہیں۔ یورپی یونین کہتی ہے کہ غزہ پر نئے حملوں کو وہ ناقابل قبول سمجھتے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کہتے ہیں کہ اسرائیلی فوج نے اسپتالوں اور مریضوں کو ہدف بنایا، جو جنگی جرائم کے مترادف ہے۔ تو یہ خون جو اس پورے معاملے کے اندر، اس جینوسائیڈ کے نتیجے میں بہہ رہا ہے، جس کے ختم ہونے کی، جس کے رکنے کی کچھ امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید یہ جنگ بندی کا معاہدہ اثر انداز ہو، اب یہ جو خواہشات ہیں یہ بھی دم توڑ گئی ہیں۔ منصور جعفر صاحب تجزیہ کار ہیں، ماہر امور مشرق وسطی، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ منصور صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ کیا آپ اتنے آپٹمسٹک تھے جب ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بندی کا معاہدہ ہوگا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ صورتحال نارملسی کی طرف لوٹ آئے گی، یا آپ کو خدشہ تھا کہ یہ بس ایک لفظوں کی بات ہے، یہ ایک لفاظی ہے، اس کو پہ عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا؟ جی، جہاں تک تو ٹرمپ صاحب کے اس اعلان کا تعلق ہے کہ وہ جنگ بندی کے حق میں تھے اور وہ اس کا کریڈٹ لینا چاہتے تھے، وہ ان کی ایک سیاسی چال تھی جس میں وہ بہت حد تک کامیاب رہے ہیں۔ انہوں نے نیتن یاہو کو ایک جنگ بندی پر ایک لحاظ سے آمادہ کیا، تیار کیا، لیکن اس جنگ بندی معاہدے کے فوراً بعد آپ دیکھیے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بیانات دیکھنے کو ملے، اس میں بار بار وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مجھے معاہدہ ہولڈ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، مجھے لگتا ہے کہ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ ایک لحاظ سے وہ دبے لفظوں میں نیتن یاہو کو ایک لائن آف ایکشن بتا رہے تھے کہ آپ نے ان فیوچر جا کے اس معاہدے کی وائلیشن کرنی ہے، کیونکہ ہمارا جو لانگ ٹرم پلان ہے امریکہ اور اسرائیل کا مل کر اس خطے کے حوالے سے، خاص طور پہ غزہ کی جو ڈیموگرافک اور اس کا جو پولیٹیکل فیوچر جو ہے، وہ جس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل کنسیو کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے ضروری یہی تھا کہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے داخلی طور پہ جو ایک دباؤ تھا ان پر، نیتن یاہو پر، کہ جو ان کے قیدی تھے،
کچھ قیدی انہوں نے رہا کروا لیے اور باقیوں کی نہ تو انہیں پہلے پرواہ تھی اور نہ اب اس جنگ بندی کے معاہدے کے خاتمے کے بعد انہیں کی پرواہ ہے. اس وقت نیتن یاہو اس وقت امریکہ کی سربراہی میں اپنی داخلی سیاست کا وہ بھونڈا چیپٹر کھیل رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے اپنی کرپشن پر پردہ پوشی کے حوالے سے اس جنگ کے مرحلے کو ایک دلیل کے طور پہ استعمال کیا اور عدالت کو دباؤ میں لا کر جو ہے انہوں نے اپنی گواہی اس معاہدے میں اس کیس میں کینسل کروائی. اور اس کے بعد ان کا دل وہاں سے بھی نہیں بھرا تو انہوں نے جسے وہ پوٹینشیل تھریٹ فیل کرتے تھے داخلی سلامتی کا جو ان کا ادارہ ہے شین بیت اس کے جو ڈائریکٹر ہیں انہیں ان کے مدت ملازمت ختم ہونے سے 1 سال پہلے ہی ہے وہ چلتا کر دیا گیا. اور آج اس وقت جو اسرائیل کی جو اپوزیشن ہے انہوں نے مل کر ایک وہاں کی تنظیم ہے انہوں نے مل کر اس فیصلے کو وہاں کی ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. یہ وہاں پہ ایک داخلی بحران جو ہے وہ اس نوعیت کا سامنے آ رہا ہے کہ جس میں اس وقت اسرائیل کا جو بجٹ آج سے 10-12 دن بعد پیش ہونا ہے اس کی کامیابی بھی مشکوک ہو گئی تھی. تو لہٰذا اس لحاظ سے وہ نمبر گیم پوری کرنے کے لیے کہ گورکھ دھندا جو الفاظ کا ہے اور اعداد کا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو اعتماد بن گویر وہاں سے ایگزٹ کر گئے تھے جو ان کے سیکورٹی کے منسٹر تھے ان کو واپس لانا ضروری تھا. اور ان کی بنیادی شرط یہی تھی کہ جب تک آپ جنگ دوبارہ شروع نہیں کریں گے میں واپس نہیں آؤں. منصور صاحب لیکن جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے داخلی معاملات ہیں انٹرنل پولیٹیکل پریشر ہے تو اس نے خارجی محاذ مزید چھیڑ دیا ہے. کوئی سیریس پولیٹیکل اپوزیشن یا چیلنجر نیتن یاہو کے لیے اسرائیل میں نہیں ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام میں بھی اب ریزنٹمنٹ ہے نیتن یاہو کی پالیسیز کے حوالے سے. کیا وہ اس کے نتیجے میں مزید سیاسی طور پہ مضبوط ہو رہے ہیں؟ قطعاً نہیں جی. اس وقت اگر آپ فالو کر رہے ہوں اسرائیلی میڈیا کو یا ان کے ویب سائٹس کو تو وہاں پہ جتنے بڑے پیمانے پہ نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے اس وقت ان کی ریزیڈنس کے بالکل قریب جو ہے اور اس کو بڑے پرتشدد انداز میں جو ہے وہ کچلنے کے لیے اسرائیلی جو پولیس اور ان کی جو فوج ہے وہ اس وقت طاقت کا استعمال کر رہی ہے. اور اسی طریقے سے جو سب سے بڑے متاثرین ہیں جو قیدیوں کے لواحقین ہیں اور ان کے جو رشتہ دار ہیں اور ایک اس وقت پوری کیمپین کی شکل میں وہاں پہ سڑکوں پہ موجود ہیں. یہ ایسی چیز ہے کہ جو نیتن یاہو کا جو ڈاواں ڈول اقتدار ہے اس کو مزید خطرے سے دوچار کر سکتے ہیں. قطع نظر اس کے کہ ان کے ساتھ انتہا پسند اور کٹر یہودی اور آرتھوڈاکس جو وزراء جو ہے وہ واپس آ گئے ہیں. لیکن اس وقت خاص طور پہ ابھی جو بجٹ کے حوالے سے جو سیشن ہے وہ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک اپ ہل ٹاسک ہوگا کیونکہ جس نوعیت کے اعلانات یا جو پری بجٹ سیمینار اس نوعیت کی چیزوں سے ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے کہ اس میں وہ صحت اور تعلیم جیسے اہم شعبوں میں کٹ لگانے جا رہے ہیں اور ٹیکس بڑھانے جا رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسرائیل کی جو نام نہاد ایک رفاہی اور ایک جمہوری جو پوسچر ہے اس پہ ایک کاری ضرب شمار ہو رہے ہیں. اور اسی وجہ سے یہ جو وہاں پہ ایک پولیٹیکل اس وقت ٹرمائل نظر آ رہا ہے خاص طور پہ داخلی طور پہ اور بالخصوص اس پوری 15 ماہ کی جنگ میں جتنے بڑے پیمانے پہ جو اسرائیل کی معیشت کو زیک پہنچی ہے قطع نظر اس کے کہ اس میں ایک کانسٹنٹ فلو آف منی اور امریکی ایکسچیکر سے وہ آتا رہا ہے امریکی ٹیکس پیئر کی طرف سے آتا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے جتنے بڑے پیمانے پہ ان کو لاس ہوئے ہیں مین اینڈ مٹیریل اس کی ڈیٹیل ایک تو وہ پبلک نہیں ہونے دے رہے. اور یہی الزام تھا یہ جو شین بیت کے سربراہ ہیں کہ انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن فارم کرنے کا مطالبہ کیا تھا اور اس مطالبے کو بھی مسترد کیا گیا. منصور صاحب جو آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں اس میں اس کا ایک اور پہلو بھی ہے وہ یہ کہ امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد ان کی پہلی سفارتی کامیابی تھی. اب وہ اس کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ کتنی کامیاب تھی اس میں کس کے ہاتھ کیا آیا. لیکن کیا اس کو ہم یہ سمجھیں کہ امریکہ کے اندر ٹرمپ کا جو اثر و رسوخ وہ خود سمجھتے ہیں ہونا چاہیے ہے یا ہو سکتا ہے ان کے اپنے ذہن میں اتنا اثر و رسوخ نہیں ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں جی. یہ تو ایک نوشتہ دیوار ہے کہ جس انداز سے اس پورے قضیے کو نیتن یاہو نے ایک لحاظ سے دیوار سے دے مارا ہے. اور اس وقت ان کے پاس تو کوئی ایسا چیز شوکیس کرنے کو نہیں ہے کیونکہ اس وقت انہوں نے ان کی آواز میں نیتن یاہو کی آواز میں آواز ملائی اور یہ اس حد تک کہہ دیا کہ غزہ کو فلسطینیوں سے خالی کر دیا جائے انہیں اردن اور مصر اور وغیرہ وغیرہ ان ملکوں میں جو ہے وہ بھیج دیا جائے اور یہاں پہ ہم ایک بڑا واٹر فرنٹ اور اس نوعیت جو ان کے کاروباری ایک ٹرانزیکشنل سوچ ہے اس کو انہوں نے ایک لحاظ سے کیا. اب تو کیونکہ جتنے بڑے پیمانے پہ ایک رد عمل دیکھنے میں آیا خاص طور پہ خطے کے ممالک کی طرف سے مصر اور اردن کی طرف سے اور اس کے بعد عرب لیگ نے اس کو جس طریقے سے ایک آرگنائزیشن لیول پہ ریبٹ کیا اس کے بعد نیتن یاہو صاحب
کو بالکل چپ ساتھ گئے ہیں اور انہوں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے ان کو چپ لگ گئی ہے. انہوں نے اس معاملے میں اتنا سافٹ بیان دیا کہ وہ کسی کو مجبور نہیں کر رہے. اگر کوئی والنٹریلی جانا چاہتا ہے تو اسے روکیں گے نہیں. تو یہ بنیادی طور پہ اپنی باتوں سے مکرنا اور اپنے وعدوں سے پھرنا جو ہے اسرائیل اور امریکہ کی ایک پوری تاریخ ہے.